बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट सैयद फ़ातिर शहीद लाहौर 24 के प्रोग्राम हाजिरों के साथ हाजिर खिदमत। मेरे साथ मौजूद हैं गज़नफ़र आवान, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, एम.ए. रहमान, रिपोर्टिंग का वसी तजर्बा रखते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार गज़नफ़र आवान से बात का आगाज़ करेंगे। महंगाई बेपनाह बढ़ गई है और गरीब आवाम मुसलसल पिसे चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जिन्होंने 3 साल मांगे थे वो अब 2 साल मुश्किल मज़ीद हमारे सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। इन 2 सालों में क्या हासिल होगा, क्या नहीं होगा, सवाल छोड़े जा रहा हूँ। नए पाकिस्तान में महंगाई और गरीब आवाम, क्या किया जाए? जनाब गज़नफ़र आवान साहब। बहुत शुक्रिया फ़ातिर साहब। आप पिछले 3 साल की PTI की जो गवर्नमेंट है ना, उसका आप सारी जो उनका शेड्यूल है, जो उनकी स्कीमें हैं, जो उनका मंशूर है, वो सारा उठा के पढ़ लें। उसमें कहीं भी महंगाई कंट्रोल करने का जिक्र ही नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है जी। बड़ा प्यारा नुक्ता। नाजरीन ज़रा तवज्जो हो। मलिक साहब असल में बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह से इशारतन गुफ्तगू करते हैं और इनकी बात में बड़ा मज़ा है। जी कंटिन्यू कीजिएगा। ज़िक्र आप कंटेनर से लेके 126 दिन के कंटेनर धरना से लेके अब तक, उसमें भी जिक्र यही था। बार बार हम ये रो रहे हैं, बार बार हम इमरान खान की तकरीरें चला रहे हैं, उनके क्लिप दिखा रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद के क्लिप दिखा रहे हैं, उसके मुराद सईद के हम क्लिप दिखा रहे हैं, मुराद रास के क्लिप दिखा रहे हैं कि ये तकरीर कर रहे हैं, असद उमर साहब के क्लिप दिखा रहे हैं कि ये जो तकरीरें करते थे ये किधर गए। और भाई उनकी तकरीरों में आप आखिरी लफ्ज़ नहीं समझे। उनमें आखिरी लफ्ज़ था कि आपने घबराना नहीं है, बस सब्र करना है। तो शाह जी आते हैं आपकी महंगाई की तरफ। जी जी, वो घबराना ही नहीं है तो फिर जब कह दिया कि घबराना नहीं है तो फिर आप घबरा के तो आप ज़्यादती कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ। इस गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है कतन ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तानी अवाम है, ना महंगाई है, ना मुल्क की कोई देखभाल है। अल्लाह अकबर। अच्छा। इनके 4 इशू हैं, मैं बड़ी माजरत से बात करूँगा। अच्छा। नंबर 1, हमने वो एक नवाए वक्त अखबार की एक पेशानी देखी, बहुत पुरानी, आज से 21 साल 22 साल पहले। उसमें भी निशानदेही की गई थी कि 2020 में जाके एक क्रिकेटर इमरान खान साहब आएंगे, उनको तैयार किया जा रहा है, उनको लाया जाएगा एक ख़ास प्लान के तहत। ऐसा ही। अब एक ही काम है, बिल बढ़ा दो बिजली के, गैस के, पेट्रोल के। पेट्रोल फिर 5 रुपये बढ़ रहा है। मैं आपको पेश की, मैं भी पेशीन गोई कर रहा हूँ कि 31 तारीख को पेट्रोल 5 रुपये और बढ़ रहा है, बल्कि 15 रुपये बढ़ेगा। नाजरीन गज़नफ़र आवान साहब की बात पर हम ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं यहाँ पे कि 5 रुपये पेट्रोल और बढ़ने जा रहा है। 31 को बढ़ेगा जी इंशाअल्लाह। 30 को सेव कर लें जितना पेट्रोल आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि जब पेट्रोल बढ़ने की आवाज़ आती है तो पेट्रोल रास्ते से गायब हो जाता है। बहरहाल मेरी एडवांस पेशीन गोई है जो वो गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। जी गज़नफ़र आवान। अच्छा, इनका जो एजेंडा है ना शहर, 4 चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही हैं जी, जब मैंने अब तक एनालिसिस किया है। नंबर 1, पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करो। नहीं रियली? कि पैसा वापस करने के नाम पे, कर्ज उतारो के नाम पे। हाँ ठीक है सर। अपन दुनिया देखें, बैड एक्सपीरियंसेस हैं ये। एक्सपीरियंस देखें, अमेरिका भी है ना, तो अमेरिका ने भी पता नहीं, चाइना का पता नहीं कितना पैसा देना है, ऐसा ही है। जापान का पता नहीं उसने कितना पैसा देना है। मुल्कों के साथ लेन देन तिजारत ये होती रहती है। बिल्कुल सही। ये कहाँ कि आप क्लीन चिट में देने जा रहे हैं कि हमने किसी का कर्जा नहीं देना, ये कौन सी बात रही है? बिल्कुल सही है। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा निसाब तालीम में, इस्लामियात में, किताबों में और बाकी चीज़ों में, इबादत गाहों में, ठीक है सर, जी जी, हमारी जो मजहबी रिवायात थी उसको ख़त्म किया जा रहा है और जगह दी जा रही है। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं उनको जगह दी जा रही है। कहीं गुरुद्वारा बन रहा है, कहीं चर्च बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, इससे आगे आ जाएं। यानी इस्लाम को पीछे किया जा रहा है और दीगर चीज़ों को आगे लाया। अच्छा, उसका एक बिल चाहते हैं कि इस्लाम भी यही चाहता है कि अक़लियतों के उसका, अच्छा, लेकिन इस तरह नहीं कि इस्लाम को स्नब करके या इस्लाम। अच्छा, तीसरा आ गया जी। आपने देखा कि अभी एक बिल तैयार हो रहा है कि जी ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया जा सकता, बल्कि मुसलमान किया ही नहीं जा सकता। जी, किया नहीं जा सकता, हो भी नहीं सकता। ज़बरदस्ती नहीं, बात ज़बरदस्ती की नहीं है, उसमें है कि 18 साल की उम्र तक आप इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। अच्छा सर,
فادر صاحب، اور دوسری بھی 18 سال تک جو بچہ ہوتا ہے نا یہ وہ میچور ہو جاتا ہے اپنا، وہ سکھ پہ ہو جائے، عیسائی پہ ہو جائے، شیعہ پہ ہو جائے، سنی پہ ہو جائے، 18 سال وہ اتنا میچور ہو جاتا ہے اپنی ریسرچ کر کے، بالکل صحیح، کہ وہ کوئی بھی مذہب اختیار کرنے سے پہلے پھر اس کے بارے میں سوالات کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بین کر دیا ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات نہیں لے سکتے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتے. اسلام کیا کسی بھی مذہب کو سمجھنے کی پابندی جو ہے وہ نہیں ہونی. اچھا، چوتھا آ جائیں جی، چور کے چکر میں، چور کی اس گیم میں، چور کے اس کھیل میں مجھے بتائیں 3 سال میں انہوں نے کوئی اور بات کی ہے؟ ناظرین، غضنفر عوان صاحب کی یہ 4 نکات جاری ہیں. میں اب ایک سوال کر رہا ہوں ایم اے رحمان صاحب سے کہ جو زمینی حقائق ہیں، گھی کتنا بڑھ رہا ہے، چینی کتنی بڑھ رہی ہے، ایک عام آدمی کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں تاکہ حکمرانوں کو کہیں اپنی پالیسیوں پر کچھ تھوڑا سا غور کرنے کا موقع فراہم کیا جا سکے. جی ایم اے رحمان صاحب. جی شاہ صاحب، بات اتنی ہے کہ پی ٹی آئی نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو کیا وہ سو ہو گیا اور عالمگیر شہرت بھی حاصل کر لی، مگر غریب عوام کو جو دل فریب نعرے روٹی کپڑا اور مکان کے تھے وہ وہیں پر رہے، نوکریاں وہیں پہ رہے، لوگوں کے غریب عوام کے لیے بنانے جا رہے تھے یہ مکان، وہ بھی وہیں پہ پروجیکٹ رہا. اب انہوں نے ایک بات یہ کہہ دی ہے عمران خان صاحب نے کہ اس بے یقینی کی فضا کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، مزید 2 سال چاہیے. گھی، چینی، آٹا یہ تو ایک طرف رہ گیا، اور جو ابھی غضنفر عوان صاحب نے بات کی ہے پیٹرول کی، تو پیٹرول پھر 5 روپے بڑھ رہا ہے. تو خدا را اگر پیٹرول بڑھے گا تو اس میں ظاہر ہے مہنگائی بھی بڑھے گی. تو اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کون سا ایسا فارمولہ لگایا جائے، کون سی ایسی ٹیکنالوجی لائی جائے جو غریب عوام کو اس غربت سے، اس مہنگائی سے نجات دلائے. اور دوسری بات، 40 لاکھ ٹن گندم ابھی حال ہی میں ہم نے امریکہ اور آسٹریلیا سے خریدی ہے. باعث افسوس کی بات ہے کہ 40 لاکھ ٹن گندم خریدنے کے باوجود آٹے کا تھیلا جو ہے وہ مزید بڑھ رہا ہے، وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. آیا وہ گندم کدھر گئی، کون لوگ کھا گئے؟ ابھی 40 لاکھ ٹن. اور پھر اس میں ایک بڑا زبردست پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو اقتصادی اور معاشی شہنشاہ اپنے آپ کو کہتے تھے وہ کدھر گئے؟ خان صاحب، آٹا، چینی، گھی یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے. اگر ہم اسے نہیں دے سکتے غریب عوام کو تو پی ٹی آئی کی یہ عالمگیر شہرت، یہ مزید 2 سال اس پہ بات کرنا فضول ہے. ناظرین، وہ بات ہے کہ گنگ تہذیبوں کے ہاں یہ امتحان رکھا گیا، بولنے والے کے سر پر آسمان رکھا گیا. اب میڈیا کی طرف بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسا کوئی پروگرام، ایسی کوئی بات آن ایئر نہیں ہونی چاہیے جس سے حکومت کا تاثر مسخ ہو، یا اس کو زائل کیا جائے، یا اسے کم کیا جائے، یا اس کے خلاف بات جائے. تو برائے مہربانی ہمیں اگر ہمیں اب بولنے پہ پابندیاں لگائیں گے تو پھر آپ کو مشورہ کون دے گا؟ ہم مشورہ دے رہے ہیں، گالیاں نہیں. میں غضنفر عوان صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. ایم اے رحمان صاحب نے بڑی بنیادی باتیں کی ہیں. میں غضنفر عوان صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگلے 2 سال اگر دے بھی دیے جائیں وزیر اعظم کو، کوئی تبدیلی آئے گی؟ اچھا، پہلے تو میں مہنگائی پہ تھوڑا سا 1 منٹ آپ کا. نمبر 1 تو 30 ستمبر سے جو میرے نالج میں آیا، میری انفارمیشن ہے کہ 30 ستمبر سے فلور مل ایسوسیشن پھر احتجاج پہ جا رہی ہے. اتنے مہنگائی کے باوجود، آٹا اتنا مہنگا کرنے کے باوجود، ڈبل قیمت پہ کرنے کے باوجود، وہ فلور مل والے پھر ایک دفعہ بلیک مافیا، وہ جو وہ پھر پیسہ کمانے کے گندم مافیا، اور میں یہ بھی ایک بڑا مافیا ہے. محکمہ خوراک جو ہے نا، فلور مل ایسوسیشن بہت بڑا مافیا ہے. اچھا، اس میں ایک اور ذکر کرتا ہوں سر. عوام کو شاید یہ پیٹرول کا اور چینی کا ہی پتہ ہے. جی گھی بھی 330 روپے ہو گیا ہے. بالکل ہے صحیح. اوور آل مہنگائی میں سر نہیں، اوور آل مطلب پتہ نہیں اس طرف لوگوں کو گھی کا نام نہیں یاد، یا گھی والوں کی ان کے ساتھ کوئی خاص ہے کہ ان کی طرف توجہ کو نہیں دیتا. 145 میں یا 160 میں جو 1 کلو گھی ملتا تھا، اس وقت 330 روپے کا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے سر، میں یہ بھی آپ کی توجہ. اب آ گئے آپ کی کہ جی حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے قوم کو ایک بار پھر امتحان میں ڈالا ہے کہ مجھے 2 سال مزید، 2 سال اور نہیں گھبرانا. تو وزیر اعظم صاحب، میں تو بطور ایک چھوٹا سا صحافی
جو بھی ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں نے تو 1 سال پہلے اپنی سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈال دی تھی کہ میں نے عمران خان کی تقریریں سننا ہی چھوڑ دی ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، نہ آپ کی کوئی پالیسی ہے، نہ ملک کی کوئی پالیسی ہے، نہ ملک کے کسی ادارے کو آپ کام کرنے دے رہے ہیں. میں پھر دوسری طرف آؤں گا. پنجاب کے 7 آئی جی، 6 چیف سیکرٹری، سر تبدیل کر کے پنجابی کہتے ہیں نیر خدا دا، انہوں حکومت کہتے ہیں. حکومت اس طرح چلائی جاتی ہے. بھائی اگر کوئی چیف سیکرٹری یا کوئی آئی جی آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا یا آپ کے حکم پہ عمل نہیں کر رہا تو آپ کی تربیت میں کمی ہے. مینو ہی بدل کے دیکھ لو. تو میں اس کا اینڈ یہی کرتا ہوں کہ مینو ہی بدل کے دیکھ کہ لو، پھر ایک ہی بدل کے دیکھ لو. ناظرین ہمارے پروگرام کی روایت کے مطابق پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. میں 1 منٹ اپنے مہمانوں کو دوں گا، وہ کوئی پیغام قوم کو، کوئی پیغام حکومت کے نام دینا چاہیے. 1 منٹ میں جناب. میں شاہ صاحب پیغام عمران خان صاحب کو کہنا چاہوں گا اس پروگرام کی وساطت سے کہ ابھی آج سٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ زراعت پر جدید تحقیق جاری ہے. زیتون کی کاشت کے لیے کئی اقدامات کیے جائیں. میں کہہ رہا ہوں خان صاحب آج ہمارا یہ پروگرام نیا سیاسی نظام، غریب عوام اور مہنگائی پر ہے. خدا را اس مہنگائی کو کنٹرول کریں اور ایسا انقلاب لائیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں. جو جدید آپ کی مانیٹنگ ٹیمیں ہیں وہ شہروں میں گلیوں میں جائیں اور جا کر مہنگائی جناب غضنفر رحمان صاحب اور اس مافیا پہ گرفت پڑیں. میں رحمان صاحب کی ایک بات کا میں بھی آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں ایگریکلچر کے ڈاکٹر انجم صاحب جی، انہوں نے اپنی سوشل میڈیا فیس بک پہ پوسٹ دی کہ جو پاکستان ہے وہ زیتون میں خود کفیل ہو گیا ہے. میں نے ان کو میسج کیا، اسی میں سوشل میڈیا پہ میسج کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی قیمت بدھونی ہے اور انہوں نے وہ پوسٹ مہربانی ان کی انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دی کہ جی مجھے اس میں جرم شامل نہ کیا جائے. بات یہ ہے اپنا فاتر صاحب 2 سال تو ہم تب دیں یا 4 سال ہم تب دیں، سال ہم تب دیں کہ آپ ہم سے پوچھ کے حکومت میں آئے ہیں. اچھا، یا عوام کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں یا عوام کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ کی تو اپنی آواز نہیں پہنچ رہی تو ہماری آپ تک کیسے پہنچے گی؟ لہٰذا 2 دیں 4 دیں لگانے انہیں اپنی مرضی سے ہیں، کرنے انہوں نے اپنی مرضی سے ہیں. عوام بالکل گھبرائے جی، اپنے اپنے طور پہ ہر کوئی گھبرائے اور اپنے مسائل کا حل خود تلاش کریں. اپنے مسائل کا خود حل تلاش کریں. آپ کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے سوائے گھبرانے کے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. جاتے جاتے یوں بھی رنگے سماج پڑھنے دے، خود سری کا رواج پڑھنے دے، گنگ تہذیب چیخ اٹھے گی پیٹ میں کچھ اناج پڑھنے دے. یہ لمحہ فکریہ ہے. اچھا 1 منٹ اس کے بارے میں آپ ضرور سوچئے گا. اللہ حافظ.